It's quite a surprise, to put it mildly. یہ حیرانگی کی بات تو ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پچھلے 2 سالوں سے بہت کشیدہ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ جنگ بندی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں میں پیدا ہونے والے سنگین ترین فوجی بحران کے واقعے کو 2 برس پورے ہونے کو ہیں۔ میرے خیال میں بھارت اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ سرحد پر تشدد بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ پچھلے سال فائر بندی کی تقریباً 5000 خلاف ورزیاں ہوئی تھیں، جو تقریباً 2 اشروں کے دوران سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس سب تشدد کا اثر عام شہریوں پر پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب دونوں فریق وبا اور معاشی تناؤ سے نمٹ رہے ہیں، اس پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی قسم کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ریجنل ایکسپرٹ سے علاقائی ماہرین کا کہنا ہے کہ LOC پر اس اقدام کے پیچھے امریکہ اور چین کا ہاتھ ہے۔ تو دونوں ملکوں کے درمیان فائر بندی کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا یہ زیادہ دن چل پائے گا؟ I think that there's good reason to believe that. مجھے لگتا ہے کہ یہ رائے وزن رکھتی ہے کہ فائر بندی کا اقدام خالصتاً بھارت اور پاکستان کی طرف سے حساب کتاب اور محرکات کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے، لیکن یقینی طور پر اسے ایک وسیع تر جغرافیائی سیاسی زاویے سے بھی دیکھنا ہوگا، اور اس میں امریکہ کا کردار دیکھ رہا ہوں۔ امریکہ کی شدید خواہش ہے کہ افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان پر تشدد کم کرنے کے لیے جنگ بندی پر راضی کرنے اور فوجوں کے انخلا کی 1 مئی کی تاریخ میں توسیع پر اتفاق کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ امریکہ جانتا ہے کہ جب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، پاکستان کی توجہ بٹی رہے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران جب جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے تو ممکن ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اگر مکمل نہیں تو کچھ حوصلہ افزائی کی گئی ہو۔ کیونکہ یہ مذاکرات کئی ماہ قبل شروع ہوئے تھے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چین سے متعلق زاویہ دلچسپ ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھارت میں یہ احساس موجود ہے کہ چین سے اسے سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ لاحق ہے، خاص طور پر چین کی طرف سے سرحدی خطرہ، اور بھارت اس خطرے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی اہلیت چاہتا ہے۔ اور اس طرح اگر بھارت پاکستان کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ کر لیتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ چین کے ساتھ اپنی سرحد پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ فائر بندی معاہدہ کب تک جاری رہے گا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پرامید ہونا چاہیے، لیکن زیادہ پرامید نہیں۔ یہ 2003 کے بعد فائر بندی کا پہلا معاہدہ ہے جو ایک زبردست پیش رفت ہے، لیکن بدقسمتی سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2003 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس اقدام کے بعد مسئلہ کشمیر کے بارے میں کوئی ٹھوس مکالمہ ممکن ہے؟ جب سے بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب سے اس نے ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری ختم کرنے اور اسے متحدہ بھارت کے خطے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، تب سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارت کے لیے کشمیر کا ایشو اب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ وہ باضابطہ اور مکمل طور سے مذاکرات کی میز سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوگی اگر بھارت اچانک سے کشمیر پر بات کرنے کو راضی ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ بھارت گزشتہ 2 سالوں سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں تو بات کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں، نہ کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں۔ میرے خیال میں فائر بندی اعتماد سازی کے لیے ایک پیمانہ ہے، لیکن یہ حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ممکن ہے کہ ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی کے شعبوں سے ہٹ کر دیگر شعبوں جیسے کہ تجارت میں یا وبا سے نمٹنے میں مزید تعاون دیکھیں، لیکن کشمیر پر نہیں۔